ایک بندہ زاہد نہایت عبادت گزار تھا۔ اس کی راتیں یاد الہی سے آباد تھیں اور دن بھی اس کی عبادت سے معمور تھے۔ شیطان کو اس مرد زاہد کی یہ ادا ایک آنکھ نہ بھائی۔ ایک دن اس نے زاہد سے کہا، تو نے اتنا مجاہدہ کیا اور اللہ اللہ کرنے میں اتنی جان کھپائی، کیا کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری عبادت اور دعاؤں کے جواب میں قبولیت کی آواز بھی آئی ہے؟ اور اگر وہاں سے جواب نہیں آتا تو اس مشقت اور مجاہدہ سے کیا فائدہ ہے، اور کب تک بے سود اپنی جان کو ہلکان کیے جائے گا؟ مرد زاہد آخر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شکستہ دل ہو کر لیٹ گیا اور عبادت بھی چھوڑ دی۔ اس پر مرد زاہد کے خواب میں حضرت خضر آئے۔ اس شخص نے حضرت خضر کو ایک وسیع سبزہ زار میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے اپنے رب کا نام لینا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تو اس وجہ سے شرمندہ اور مایوس ہے کہ تو نے اپنے رب کو پکارا؟ مرد زاہد نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا، بہت ذکر کیا، مگر وہاں سے جواب نہ پانے پر میں خوفزدہ ہوں کہ شاید میں بارگاہ خداوندی سے مردود ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ تیرا ذکر خداوندی میں مشغول ہو جانا، تیری عاجزی اور دردمندی، یہ سب ہماری توفیق سے ہے۔ اپنی یاد میں تیری مشغولیت اور عبادت میں تیری مصروفیت ہمارے اذن اور ہماری رضا سے ہے، اور تیرا ان کاموں میں مشغول رہنا ہی ہماری طرف سے جواب ہے۔ تیرا مجاہدہ، تیری محبت اور عشق سب ہماری پیدا کردہ کشش کے سبب سے ہے۔ جس کی دعا اور عبادت قبول نہ ہو، اسے دعا اور عبادت کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جسے ہم اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اسے دوسرے ہی مشغولیت دے دیتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے فرعون کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دی، اسے ہر طرح سے عیش و آرام مہیا کیا، حتیٰ کہ زندگی بھر اسے کبھی درد سر بھی نہ ہوتا کہ وہ اپنے بگاڑ اور اپنی دنیا کے عیش میں مگن رہ کر اصلی مالک کو بھول جائے اور خود ہی خدا بن بیٹھے۔ دنیا میں ہم اپنے دوستوں کو رنج اور مصیبت بھی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں پکاریں۔ ہمارے بندے اپنی تکلیف میں بھی ہمیں پکارتے ہیں اور اپنی راحت میں بھی ہمیں پکارتے ہیں۔ وہ دنیاوی عیش و آرام اور اقتدار جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، وہ مال و دولت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، اور وہ درد و غم اور فکر جو اپنے ساتھ خدائے بزرگ و برتر کی یاد اور محبت لائے، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ عبادت میں مشغولیت اور خشوع و خضوع، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کا رقت قلب سے اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سبب ہوتا ہے، یعنی توفیق خداوندی پہلے آتی ہے اور دعا بعد میں شروع ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ روحانی معاملات میں توفیق خداوندی اور رقت دعا یہ بیک وقت ہیں، جبکہ مادی دنیا میں سبب پہلے آتا ہے اور اثر بعد میں۔ مرد درویش کو شیطان نے اسی دھوکہ میں ڈالا کہ تیری عبادت کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، حالانکہ یہ عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور پسند سے تھی۔